ہاں جی عبید بھائی، کیا بنا ایران اور اسرائیل کی جنگ کا کیا بنا؟ وہاں بھی آپ کو نہیں پتا کہ ایران تو فاتح قرار پا گئے. مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے فلسطینیوں کے دل کو خوش کر دیا، اور پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کودا ہے. اس نے ایران پر حملہ کیا ہے، اس کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، فوجی تنصیبات پر. اب ایران نے جوابی کارروائی میں قطر کے اندر اس کے اڈوں پر حملہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب صاف ہی نظر آ رہا ہے کہ ایران تو فاتح قرار پا گیا، اور اس طرح پھر فلسطینی مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی ہے. نہیں یار، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. آپ نے پہلی بات کی کہ ایران کو فتح ملی. بھئی یہ کیسی فتح ہے کہ اسرائیل نے حملے کیے اور اس کے جواب میں اس نے کچھ ایک دو حملے ان کے کیے، تھوڑی بہت عمارتیں ان کی گر گئیں. اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پہ، اور اس کے جواب میں اس نے اس کے قطر میں ایک دو اڈے پہ حملہ کیا. وہ بھی اس کو پہلے بتا دیا امریکہ کو، پھر حملہ کیا ہے. تو یہ کیسی فتح ہوئی اور یہ کیسی جوابی کارروائی ہے؟ اس کو تو فتح نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمان بڑے خوش ہیں، فلسطینی خوش ہیں کہ ایران نے اسرائیل کو جواب دیا، جوابی کارروائی کی ہے. بھئی دیکھیں، فلسطین کی جو جنگ ہے، اسرائیل اور فلسطین کی، یہ اسلام کی جنگ ہے. اور یہ جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ تھی، یہ ان کے خطے کی تھی. اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا، پھر ایران نے اپنا دفاع کیا، جو جوابی کارروائی کی ہے. ملک ہونے کے لیے. ہاں جی. آپ کو نہیں پتا کہ کب کا جو ہے وہ غزہ جل رہا ہے، اس کے عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بنا دی گئی ہیں، مائیں بہنیں ادھر ان کو کاٹ دیا گیا، بارود میں نہلا دیا گیا. ٹھیک ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں. ایران نے کوئی جملہ بولا؟ جب ایران پہ حملہ کیا اسرائیل نے، تب اس نے جوابی کارروائی کی. لہٰذا یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی، یہ غزہ کے حق میں بالکل نہیں تھی. مسلمانوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے اس اعتبار سے. بالکل اس پہ بالکل نہیں مطمئن ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو ان کی تکالیف اور بڑی ہیں. اسرائیل اور ایران کی جنگ کی طرف عوام متوجہ ہو گئی. ابھی وہ جو مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، ان کا بیان نہیں آیا؟ ان کا بیان آیا کہ اس دوران مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو روکا گیا، ان کے لیے اور مشکلات پیدا کی گئی جب یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی. پہلے سے زیادہ مشکلات ہیں. ہاں جی. میں نے یہ جو بات کی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے وہ خطے کے لیے ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اسلام کی جنگ ہے. اگر دیکھیں، اگر ایران کی یہ جنگ اسلام کے لیے ہوتی تو کب سے یہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، تو ایران اس وقت کا حمایت کرتا، غزہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتا. اور اس کے بعد مین پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب جنگ بندی ہوئی تو ایران نے کیا کوئی مطالبہ رکھا کہ غزہ کی جنگ بندی کی جائے، غزہ اور اسرائیل کی؟ بالکل ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا. اس لیے اس اسرائیل اور ایران کی جنگ کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یہ بلکہ خطے کی جنگ تھی.